فیملی سے دور، آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف ٹاؤن، ایک کوٹری میں، اور ضروریات زندگی وہیں دی جاتی. سیدہ خدیجہ سے پہلا نکاح جب کیا لوگ اش اش کر اٹھے، یہاں تو عورتوں کو زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے جب وہ بیوہ ہو جائے. اور محمد عبداللہ کے بیٹے محمد نے تو پہلا نکاح ہی اس بیوہ سے کیا ہے. حضور پاک نے صرف نکاح نہیں کیا، عزت دی تو ایسی دی کہ سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ جس کا میں ذکر بار بار کرتا ہوں وہ خدیجہ ایسی میری شریک حیات تھی، جب کسی نے میرا بائیکاٹ کیا، مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر تکلیف آئی، مجھے ماں اور بیٹی کی طرح اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. ماں کی طرح جب ایک بیٹے کو ماں سنبھالتی ہے، اس طرح سیدہ خدیجہ نے مجھے سنبھالا. وحی کا جب نزول ہوا تھا غار حرا میں، اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کپ کپی وائبریشن ہوا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب کشی کی طرح آپ کی حالت اور کیفیت ہو گئی تھی. آپ تشریف لے آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی سپورٹ کیا تھا، ساتھ دیا تھا اور ہمت دی تھی. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ ہے. مکہ میں ایک دستور تھا، ایک کلچر تھا، ویری بیڈلی کلچر. اور یہ کلچر کیا تھا کہ وہاں جب کسی کے گھر میں بیبی بوائے بورن ہوتا تو اس پر خوشی مناتے، ایک دوسرے کو کنگریچولیشن کرتے اور مبارکبادیاں پیش کرتے، اور چاروں طرف اس کی شہرت ہوتی، چاروں طرف لوگوں کو جا کر بتاتے میرے یہاں بیبی بوائے، میرا لڑکا پیدا ہوا ہے. اور وہاں ایک کلچر، بیڈلی کلچر یہ تھا کہ جب کسی بیٹی کا جنم ہوتا تو منہ چھپا کوشش کرتے کہ اس کو زندہ دفنا دیتے. یہ میں لیکچر دے چکا ہوں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، اس کے پسے منظر. لیکن یہ تھا کہ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا، معیوب سمجھا جاتا، عیب سمجھا جاتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے جب نکاح فرمایا تو پہلی بیٹی ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بھی بیٹی ہوئی سیدہ ام کلثوم، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ نمبر پر بھی بیٹی ہوئی سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھی بھی بیٹی ہوئی، فورتھ نمبر پر بھی بیٹی ہوئی. وہ بیٹی ایسی ہوئی جو خاتون جنت ہوئی، جنتی عورتوں کی سردار بن کر دنیا میں تشریف لائی. حضور نے جس کے تعلق سے جن کی شان میں یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا باڈی پارٹ. اللہ اکبر. وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، میرے امام کہتے ہیں سیدہ طیبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. 4 بیٹیاں ہو گئی، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ عرب کے کلچر اور دستور کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ذرہ برابر بھی بل آیا ہو، غصے میں آئے ہو، ناراض ہوئے ہو، پسینہ آیا ہو، یا چہرہ مقدس و دہا والے کو چھپایا ہو. نہیں، بلکہ سینہ تان کر کے لوگوں کے سامنے چلتے اور بتاتے کہ میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں. پھر یہ حدیث بھی بیان فرمائی کہ جس کے یہاں اللہ بیٹیاں عطا کرے، 2 بیٹیاں عطا کرے، اور اس کی اچھی تربیت و پرورش کرے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت کرے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کرائے، کل قیامت کے دن جنت میں انگلی کا 2 اشارہ کر کے بتایا. آپ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ کی پہلی انگلی اور دوسری انگلی کتنی قربت رکھتی ہے، کتنا قریبی رکھتی ہے. حضور نے اس کے اشارے سے فرمایا جنت میں وہ باپ میرے ساتھ اسی طریقے سے ہوگا، اتنا قریب ہوگا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہو گئی سیدہ خدیجہ سے، اور دوسری 2 ازواج سے 3 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے ہوئے؟ 3 بیٹے ہوئے. ذرا سنیے فضائل اہل بیت کیا ہے اور شان عظمت مصطفیٰ کیا ہے. 3 بیٹے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئی، زندہ رہی، طویل عمر پائی، شادیاں بھی ہوئی. لیکن جب بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ابراہیم ہوا، ایک کا نام عبداللہ طیب و طاہر جن کا لقب ہوا، اور تیسرے جن کا نام ہوا قاسم. میرے مصطفیٰ کریم کا ایک لقب کنیت ہے ابو القاسم. کہو سبحان اللہ. حضور کا یہ کنیت ہے، حضور کی ابو القاسم.
یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم سے جن کی ولادت ہوئی وہ حضرت قاسم ہوئی. چاروں بیٹیاں ابھی تک زندہ ہیں لیکن حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اللہ کی مرضی. حضرت عبداللہ طیب الطاہر کا بھی وصال ہو گیا. تیسرے بیٹے حضرت قاسم تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا. ایک شخص جس کا نام تھا عاص بن وائل، کیا نام تھا؟ نام یاد رکھیے گا اس میں، عاص بن وائل. اس نے مکہ والوں کو، اپنے گیدرنگ والوں کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا، اور یہ اپنی قبیلے کا بہت بڑا، اس کی توتی بولتی تھی، اس کا نام تھا. لوگ اس کی سرداری اور قبیلے کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا پہچانتے تھے، بڑی شہرت تھی. اس نے لوگوں کو جمع کیا. وہ جمع کر کے کیا کہا؟ چونکہ حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے، اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے کئی مکہ کے کفار حضور کے دشمن بن گئے تھے، اور دشمنی کا بدلہ جو ہے اس انداز سے ریونج لے رہے تھے کہ طرح طرح کی ان کی معاذ اللہ برائیاں کر رہے تھے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے، کوئی چانس کو جانے نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی چانس دے دیا کہ اے لوگوں، تمہیں کچھ خبر ہوئی کہ محمد بن عبداللہ کے جو آخری بیٹے تھے قاسم، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ معاذ اللہ ابتر ہو گئے. ابتر کا معنی سمجھتے ہو؟ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھلائی سے محروم ہو، خیر سے محروم ہو، جس کے پاس کوئی اسپیشلٹی نہ ہو، اس سے محروم ہو، خیر سے محروم ہو، بھلائی سے محروم ہو، کوئی بینیفٹس، کوئی فائدہ اس کے پاس موجود نہ ہو، بالکل محروم ہو چکا ہو معاذ اللہ، العیاذ باللہ. جب اس نے یہ جملہ کہا کہ محمد ابتر ہو چکے، یعنی ان کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے ایک بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد. اس لیے کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے یہاں 2 3 4 بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ڈاٹرز ہوتی ہے، وہ بزرگوں سے، علماء سے، سادات سے دعا کرواتے ہیں، پیر صاحب سے دعا کرواتے ہیں. تو وہ پیر صاحب یہ جملہ کہتے ہیں، علماء یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ فلاں صاحب کو جو ہے اولاد نرینہ عطا فرما. یہ اولاد نرینہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نسل چلتی ہے، بیٹا جس کو کہتے ہیں، بوئے جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی نسل چلتی ہے. عاص بن وائل نے یہ کہا لوگوں کو کہ محمد عربی اب ہر خیر سے محروم ہے، اور یہ جو انہوں نے نئی دین اور نئی شریعت کا اعلان کیا تھا، اب ان کے جانے کے بعد یہ سارا ختم ہو جائے گا. ان کے مشن کو، ان کی دعوت کو آگے بڑھانے والا اب کوئی نہیں بچا. یہ خیر سے محروم ہو چکے معاذ اللہ، اب ان کی اولاد نرینہ کوئی نہ رہی. جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، حضور تو اپنے حجرے میں تھے، حضور اپنے مقام پر تھے، حضور اپنی زندگی میں مصروف تھے، تبلیغ میں مصروف تھے، صحابہ کو درس و تدریس دے رہے تھے. اللہ جانتا ہے کہ میرے حبیب کے تعلق سے مکہ میں اور اہل مکہ اور کفار کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی. کون سی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمان کیا ہوا جاری؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب اس کے شکرانہ کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو. وَانْحَرْ، اور کیا کرو؟ قربانی کرو. فَصَلِّ، نماز پڑھو، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا. اور آگے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور بے شک محبوب تو اپنے کاموں میں رہ، تم مایوس نہ ہو، تو ان کی باتوں کو دھیان نہ کر، کام نہ کر. کیوں؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ جو تجھے خبیث بدبخت، یہ اپنا جملہ ہے میرا، یہ جو بدبخت نادان جو تجھے نہیں سمجھتے تیرے مقام و مرتبے کو، وہ تیری محبوبیت کا شان میری بارگاہ میں کیا ہے انہیں نہیں پتا. تو اپنی تبلیغ کرتا رہے، یہ بھلے کہے تو کہنے دے. إِنَّ
شانیہ کا هو الابتر، یہ کہنے والا ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہنے والا، یہ تانے دینے والا خود ہی ہر خیر سے محروم ہے، تو محروم نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اب ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قانون کو بدل دیا کہ آج تک آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تو چونکہ چوتھے آسمان میں تشریف لے گئے، وہ آئیں گے، وہ نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اللہ نے چاہا تھا، لیکن تب تک اور حضور کے بعد حضرت علی کے بعد سے لے کر آج تک سب کا سلسلہ نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن محبوب تیرے لیے قانون بدل دیا گیا، اب تیرا سلسلہ نسب حسب شکل یہ سارا تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ اللہ اکبر سب کی اولادیں، سجرہ، نسب، خاندان، قبیلہ، کٹنب، سب کی کہاں سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے چلتی ہے۔ اے محبوب اگر میری مشیت یہ تھی کہ قاسم کا انتقال ہو جائے اور رب سے جا ملے تو بیٹی فاطمہ تو موجود ہے، اب میں نے قانون لگا دیا، پاس کر دیا ہے کہ اب تیری بیٹی فاطمہ کے ذریعے حسن بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، حسین سے امام زین العابدین بھی ہوگا، امام زین العابدین سے امام محمد باقر بھی ہوگا، اس سے امام جعفر الصادق بھی ہوگا، اس سے امام موسیٰ کاظم بھی ہوگا، اس سے امام علی رضا بھی ہوگا، اس سے تقی رضا بھی ہوگا، ہوتے ہوتے بغداد میں عبد القادر جیلانی بھی آئے گا، اجمیر میں معین الدین اجمیری بھی آئے گا، اور کچھوچھا میں مخدوم اشرف اشرفی بھی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پوری دنیا میں تیری اولاد پھیلے گی۔ تو یہ نہ سوچ کہ وہ یہ کہتا ہے، تو بے فکر ہو کر اللہ کی عطا سے تبلیغ دین میں لگ جا۔ جس نے تجھے کہا ہے کہ یہ محمد قاسم کا انتقال ہو گیا، اب یہ اولاد نرینہ نہیں، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، تبلیغ دین ختم ہو جائے گی، اس کا معاذ اللہ نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے ایسا کرم کر دیا مصطفیٰ کریم کی ذات پر، میرے امام نے پکار کر کہا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اور ہوا یہی ہے کہ آج آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عاص بن وائل کا نام پہلی بار ہو سکتا ہے سنا، علماء سے سنا ہوگا، لیکن پھر بھی اتنا فیمس نام نہیں تھا۔ آج ہو سکتا ہے کہ سنا ہو یا ریفریش کر رہے ہو، پھر بھی بھول گئے ہو، لیکن ان کا نام، اس کا نام بدبخت کا جس نے یہ کہا تھا کہ محمد کا نام مٹ جائے گا، اب بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو نام مٹ جائے گا، کیونکہ بیٹا کوئی نہیں جو نسل کو آگے بڑھائے، مشن کو آگے بڑھائے، جانشین کا دعویٰ کرے، کوئی نہیں ہے، نسل مٹ جائے گی، لیکن اللہ نے عاص بن وائل کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اور آج اگر نام لیا بھی جا رہا ہے، میں لے بھی رہا ہوں، تو مصطفیٰ کی حدیث کی وجہ سے لے رہا ہوں، حضور کی حدیث کی وجہ سے لے رہا ہوں کہ حضور کی ذات سے جب اس کا تعلق اس طرح سے جڑا ہے کہ معاذ اللہ بدی سے اس کا نام دیا جا رہا ہے، بیڈ لینگویج سے، برے الفاظ سے اس کا نام لیا جا رہا ہے بدبخت کا۔ تو حضور کی اولاد چلی ہے اور کسی نے یہ کہا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ ابتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی